اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان چونکہ اس کائنات کا محور اور مرکز، اس کائنات کا دولہ ہے، اس کائنات کا مخدوم ہے، ساری کائنات اس کی خادم ہے، اور یہ ساری کائنات کا مخدوم، زمین کا فرش اس کے لیے، آسمان کا چھت اس کے لیے، دن کے اجالے اس کے لیے، رات کے سناٹے اس کے لیے، موسموں کا بدلنا، پھولوں کا کھلنا، پھلوں کا پکنا، چشموں کا پھوٹنا، دریاؤں کا بہنا، یہ سارا نظامی زندگی اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ ساری کائنات اس کے لیے بنائی ہے اور اسے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب دنیا خلقت لکم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ اور پھر یہ جو کہ کائنات کا محور اور مرکز ہے، مخدوم کائنات ہے، مسجود ملائکہ ہے، اس کے بننے سے ساری کائنات بن جاتی ہے اور اس کے بگڑنے سے ساری کائنات بگڑ جاتی ہے۔ انسان بگڑ جائے تو ساری کائنات بگڑ جاتی ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنا فساد نظر آتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کے بگاڑ سے ساری کائنات بگڑ جاتی ہے اور اس کے بننے سے ساری کائنات بن جاتی ہے۔ بنا ہوا انسان بگڑی ہوئی چیز کو بھی بنا کے رکھ دیتا ہے اور بگڑا ہوا انسان بنی ہوئی چیز کو بھی بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آج جتنا یہ زمین پر، کرۂ ارض پر، آسمان کے چھت کے نیچے جتنا بگاڑ نظر آتا ہے وہ انسانوں کے بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ انسان بگڑ جاتا ہے تو پھر سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جنگل کے درندے اور بھیڑیے، سانپ اور چیتے اور شیر اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا بگڑا ہوا انسان نقصان کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے یقین دلایا، اور قرآن مجید میں بھی اس کے اعمال کی نگرانی اور اس کا اللہ کے سامنے پیش ہونا قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا کہ یہ انسان ایسے خس و خاشاک کی طرح نہیں کہ بس پیدا ہو گیا، کھائے پیے، اپنی مرضی سے زندگی گزارے اور پھر اس کے بعد مر جائے، نہیں، اس کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہے۔ بلوغت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اس کا ایک عمل لکھا جا رہا ہے۔ نابالغ یا مجنون کے عمل نہیں لکھے جاتے، لیکن بالغ آدمی بالغ ہونے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اس کے قدموں کی حرکت، اس کی آنکھ کا اٹھنا، اس کی زبان کا بولنا، کانوں کا سننا اور ہاتھوں کا پکڑنا، اس کی گواہی، اس کا خرچ، اس کا ایک عمل باقاعدہ ایسے ریکارڈ میں محفوظ ہو رہا ہے جس کو نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے اور نہ وہ کسی حادثے سے ضائع ہو سکتا ہے، پورے طور پر وہ محفوظ ہے۔